الحمدللہ رب العالمین حامدًا مصلیًا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ کا ذکر۔ ام سلمہ کا نام ہندہ ام سلمہ کنیت تھی۔ والد کا نام سہیل اور ماں کا نام عاتکہ تھا۔ پہلے عبداللہ بن اسد کے نکاح میں آئیں جو ان کے چچا زاد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اپنے شوہر ہی کے ساتھ اسلام لائی۔ ان کے ساتھ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ چنانچہ سلمہ ان کے بیٹے حبشہ ہی میں پیدا ہوئے۔ حبشہ سے مکہ میں آئیں، یہاں سے مدینے کو ہجرت کی۔ ہجرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اہل سیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ بڑے شہسوار تھے۔ مشہور غزوات بدر و احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صدمے سے جان بر نہ ہو سکے۔ 4 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے جنازے کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا، یہ 1000 تکبیر تک مستحق تھے۔ ابو سلمہ کی وفات کے وقت ام سلمہ حاملہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد جب عدت گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرنا چاہا تو انہوں نے چند عذر پیش کیے۔ پہلا، میں سخت غیور عورت ہوں، یعنی میں غیرت مند عورت ہوں۔ دوسرا، صاحب عیال ہوں، یعنی بچہ ہے میرے پاس۔ تیسرا، میرا سن زیادہ ہے، یعنی میری عمر زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو قبول کیا۔ ام سلمہ کی وفات۔ ازواج مطہرات میں سب کے بعد ام سلمہ نے وفات پائی، لیکن ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں 55 ہجری کہا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 84 سال تھی۔ ان کی نماز جنازہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ فضل و کمال۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فضل و کمال میں انہی کا درجہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ کو مکے سے باہر حلق اور قربانی میں تعامل تھا تو حضرت ام سلمہ ہی کی تدبیر سے یہ مشکل حل ہوئی۔ ان کی دانشمندی و ذہانت کی سب سے بہتر مثال ہے۔